بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پروگرام جس کے اندر حاضرین کی طرف سے آنے والے سوالات اور فون کالز کے ذریعے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، اتحاد ملت اسلامیہ کے داعی، ممتاز اور محقق عالم دین حضرت مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی کریمیہ مسجد جال والے مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری یا خاندانی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ریکارڈ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی CD بھی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے اور مختلف کیبل نیٹ ورک پر بھی یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ہمیں سب سے پہلا سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ہمارے بھائی محمد نسیم شالیمار ٹاؤن سے پوچھتے ہیں کہ میں جدہ میں رہتا ہوں، وہاں سے میں نے عمرہ کے لیے احرام باندھا اور واپس آ کر میں نے جدہ ہی کے اندر اپنا بال منڈوائے اور احرام کھولا، آیا میرا ایسا کرنا کہیں سنت کے خلاف تو نہیں؟ آپ نے جو کچھ کیا اس میں شرم کوئی قباحت تو نہیں، نہ آپ کے عمرے میں کوئی خلل واقع ہوا، نہ کوئی دام لازم ہے۔ البتہ حرم شریف میں آپ سر منڈواتے تو بہتر تھا، ورنہ جدہ میں آ کر اگر آپ نے سر منڈوایا تو ٹھیک ہے، اس وقت تک احرام تو آپ کا باقی تھا۔ جب سر منڈوا لیا تو پھر کوئی بات نہیں، جدہ میں سر منڈوانے سے کوئی دام وغیرہ لازم نہیں آتا۔ بہتر یہی ہے کہ حرم شریف میں ہی نا آدمی قصر یا حلق کرائے۔ جزاکم اللہ۔ مولانا اس میں کوئی حد بھی ہوگی کہ عمرے کے بعد کتنے عرصے کے بعد بندہ احرام کھول سکتا ہے؟ ایک مست ملنگ بنا رہتا ہے، احرام باندھے رکھتا ہے، مکہ کے اندر ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، 2-4 دن حلق بھی نہیں کرواتا اور احرام بھی نہیں کھولتا۔ اگر وہ احرام نہیں کھولتا اور اسی حالت میں رہتا ہے تو اپنے پر پابندیاں لادے پھرتا ہے، وہی مشقت میں پڑا ہوا، باقی گناہ نہیں، کوئی حد نہیں مقرر کہ اتنی مدت تک وہ ضرور ہی یہ کام کرے۔ اس کو چاہیے کہ جلدی فارغ ہو جائے، کیوں اتنا لیٹ کرتا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمیں ایک سوال ہمارے حاضرین میں سے بھجوایا ہے کہ بعض علماء کرام تصاویر اور ویڈیو کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، اس بارے میں علماء سلف کا کیا موقف ہے؟ تصویر کے بارے میں جو آپ نے دریافت کیا نا کہ علماء سلف کا کیا مسلک تھا، اس کے لیے تو آپ شروع حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ سلف میں اس بارے میں بہت اختلاف تھا۔ جیسے آج لوگ سمجھتے نا کہ پہلے سارے علماء تصویر کو حرام سمجھتے تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ سلف میں اس بارے میں کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اگر فتح باری مل جائے آپ کو تو اس میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلف میں صحابہ اور تابعین میں کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف مجسمے جو ہے نا یہ حرام ہے، باقی کاغذ پر بنی ہوئی تصویریں یا انگوٹھی میں شعر بنا ہوا یہ کوئی ناجائز نہیں۔ سلف میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ باقی حدیث پاک میں تو صریح آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ رقمن فی ثوب، کپڑے میں اگر کاڑی ہوئی تصویریں ہوں، کپڑے میں ہی کشیدہ کاری کی ہو تو وہ جاندار بھی ہوں تو جائز، اور بچیوں کے لیے کھلونے تو بالکل مجسمے بھی ہیں، ان کو بھی آپ نے لعاب ہیں ان کو جائز کیا کہ بچیاں ان سے کھیل سکتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات، تبوک سے واپسی پر آپ نے دیکھا کہ ہوا سے پردہ ہٹ گیا تو تاک میں گھوڑا تھا پروں والا، تو پوچھا عائشہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے، تو آپ اس سادگی پر ہنسے۔ تو ایسی تصویر کے بارے میں سلف میں کوئی متفقہ رائے نہیں، یہی لوگ کرتے ہیں کہ جس بات کو وہ سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں سلف کا مسلک۔ سلف کا کوئی مسلک نہیں۔ صحیح اس بارے میں بات وہی ہے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور یہ میرے سامنے پڑی ہے فقہ السنہ سید سابق کی۔ انہوں نے جو بات کہی صحیح وہ ہے کہ جیسے زیارت قبور کے بارے میں پہلے آپ نے سختی سے کام لیا کہ کوئی خبریں نہ دیکھے، تازہ تازہ لوگ شرک سے آئے تھے اسلام میں، پھر اجازت دے دی مردوں کو، آخر میں عورتوں کو بھی۔ اسی طرح تصویر کے بارے میں پہلے بہت تشدد سے کام دیا، جیسے شراب کے برتنوں کو پہلے کہا توڑ دو، لوگوں نے کہا دھوکر استعمال کریں، نہیں توڑو، بعد میں کہا جن کے پاس ہیں چلو وہ دھوکر استعمال کریں۔ تو احکام میں تدریج ہے،
یہاں بھی یہ کہ پہلے بہت سختی تھی، پھر آخر میں جائز کر دیا کہ اگر کوئی شرک نہیں کرتا، اس میں کوئی بے حیائی نہیں، تو کپڑے میں بنا لے، گڑیا بنا لے، تو اس سے پتا چلا کہ اب صرف وہ تصویریں حرام ہیں جن میں بے حیائی پائی جائے اور عریانیت، یا لوگ اس کو برکت کے لیے بزرگوں کی تصویریں اپنی دکانوں وغیرہ میں رکھتے ہیں، وہ شرک ہو جاتا، ورنہ بذات خود تصویر میں اب کوئی خرابی نہیں۔ صحیح بات جو وہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں کیا نہانا جائز ہے؟ ہیلو جی ہاں، جی میری بہن ٹھیک پوچھا آپ نے، یہ مسئلہ پیش آتا ہے نا معتکفین کو۔ جی جی اب لوگ کہتے ہیں کچھ کہ نہا لینا چاہیے، حالانکہ کسی عالم نے اور امام نے اس سے پہلے یہ بات نہیں کہی کہ اعتکاف والا نہائے، اور نہ ان لوگوں کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے کہ نہانا جائز ہے۔ اب جس حدیث سے میری بہن یہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ اصل میں تو ان کے خلاف جاتی ہے، جی جی کہ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام جب محسوس کرتے تھے کہ سر دروائیں تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی سر مبارک جو تھا نا وہ حجرہ میں کر دیتے، ساتھ ہی تھا نا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا دھو دیتی سر اور کنگھی کر دیتی۔ اس سے نکالتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اعتکاف کرنے والا نہا سکتا۔ اب دیکھیں کہ اس سے اگر نکلتا ہوتا تو حضور اتنے تکلف کی بجائے جاتے غسل خانے میں نہاتے، آپ تو مسجد سے نکلے ہی نہیں، سر صرف ذرا ادھر کیا اور انہوں نے دھو دیا اما عائشہ نے۔ یہ بات تو بتاتی ہے کہ نہیں نہا نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ امام ابن حزم چونکہ قائل ہیں کہ جمعہ کا غسل فرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے غسل جنابت ہے جمعہ کے لیے غسل ایسا ہی ان کا یہ مسلک ہے کہ جمعہ کے لیے وہ نکل سکتا نہا لے۔ اس کے علاوہ تو گنجائش ملی جمعہ کے غسل کی بھی ان کی رعایت، ورنہ کسی نے اجازت نہیں دی کہ وہ نہاتا پھرے۔ صاحب کس امام نے کہا ہے یہ امام ابن حزم ہے نا ظاہری، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ جمعہ کے لیے نہانا جو ہے نا جمعے کے دن یہ ہر بالغ پر فرض ہے، وہ فرض کہتے ہیں، باقی علماء سنت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جیسے غسل جنابت فرض ایسا ہی ہے، جب انہوں نے فرض کہا پھر تو لازماً نکلنا ہی پڑے گا۔ یہ صرف ان کی ذاتی رائے، ورنہ اور کسی نے اجازت نہیں دی۔ صحیح، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ لباس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کوٹ اور پتلون کا پہننا جائز ہے؟ کال لے لیں۔ جی کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ تو جی سوال کرنا ہے، جی کیجیے سوال بھائی۔ میں نے پچھلے رمضان میں روزے رکھے تھے، تھوڑا اونچا بولیں گے نا تو آواز واضح آئے گی۔ پچھلے رمضان میں نے روزے رکھے تھے، جی جی تو طبیعت درمیان میں آگے طبیعت خراب ہوگی، روزہ توڑ کے میں نے 2-3 روزے نہیں رکھے، بعد میں جی جی بعد ہی نہیں روزے رکھے میں نے، اب روزے رکھا ہوں۔ کیا اس رمضان کے بعد جو پچھلے روزے چھوڑے تھے وہ رکھنے پڑیں گے؟ یعنی پچھلے رمضان کی قضا ہے، اس رمضان کے بعد آپ دے سکتے ہیں؟ جی مولانا۔ پچھلے رمضان میں آپ نے روزے چھوڑے تھے جی پچھلے رمضان میں۔ تو پھر سال کے دوران قضا نہیں کر سکے۔ جی وہ قضا نہ کرنے کی وجہ میرے بھائی کیا ہوئی؟ آپ بیمار رہے یا کیا وجہ ہوئی؟ کیوں نہیں کیے؟ وہ نہیں رکھے گئے۔ سستی ہے تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزے بھی رکھیں، اور صحابہ کرام کا تقریباً سب کا یہی فتویٰ ہے کہ اس کو فدیہ بھی دینی چاہیے۔ جس نے اتنا لیٹ کیا نا کہ دوسرا رمضان آ گیا، اگر آپ بیمار رہے ہوتے اور پھر نہ رکھے ہوتے تو کوئی بات نہیں، مگر سستی کی وجہ سے آپ نے نہیں رکھے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے کہ قضا بھی اس پر لازم ہے، اس نے روزے بھی رکھے، اکٹھے رکھے یا ایک ایک دو کر کے رکھ لے، اور ہر روزہ جو ہے اس کا فدیہ بھی دے، جتنا ایک مسکین کا کھانا صدقہ فطر۔ تو چاہیے تو آپ کو اب یہی کہ آپ کے نفس نے جو اتنا اتصال اور سستی سے کام لیا اس کو سزا دیں، اگر ہمت ہے تو روزے بھی رکھیں اور ساتھ فدیہ بھی دیں۔ جی جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ اسما بنے جزاک اللہ۔ لباس کے بارے میں اور کوٹ پتلون کے بارے میں؟ لباس کے بارے میں یا اسی طرح غذاؤں کے بارے میں آپ سمجھ لیں۔ جی کیا حالات؟ السلام علیکم۔ ہاں جی میں سوال پوچھنا تھا جی پوچھیے بہن۔ کہ وہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، جی جی وہ ہمارے کاروبار بھی وہ سارا ختم ہوا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بہن کون بتا سکتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا سبب ہے اصل میں، یا آپ لوگوں کی کیا کوتاہی ہے۔ آپ یہ پوچھ سکتی ہیں کہ ان حالات میں ہمیں اللہ سے کس طرح دعا کرنی چاہیے یا کیا پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا کہ کیوں ایسا ہے، یہ تو وہ رمال اور نجومی لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ آؤ ہمیں ہاتھ دکھاؤ، ایسی بات کوئی نہیں، یہ اللہ ہی جانتا۔ آپ نے دعا اگر کوئی پوچھنی ہے تو بتائیں، پھر اس کے بارے میں کوئی مشورہ دوں۔ یہ نہیں جان سکتا میں کہ کیوں آپ کا کاروبار رکا ہوا ہے، کیوں جھگڑے گھر میں ہوتے۔ آپ بتا دیں یا کوئی عمل بتا دیں جس سے یہ مشکلات حل ہو سکیں۔ صحیح بات، یعنی عمل پوچھ رہے ہیں۔ عمل آپ میری بیان کریں۔
یہ سورہ ہے قصص، قصص لکھ لیں، قلم ساتھ رکھا کریں نا، سورہ قصص ہے، 24 نمبر آیت ہے، 24 سورہ قصص، قاف صاد صاد قصص، ہاں قصص ہے سورہ 20ویں پارے میں، سورہ قصص میں ہے 24 نمبر ہے 24۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا، یہ سارے میرے بھائی بہنیں سننے، بہت اعلیٰ دعا اللہ نے نقل کی ہے، پیغمبر کی دعا، انشاءاللہ مشکل حل ہوگی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ وہاں سے نکال لیں، 24 نمبر آیت میں ربے سے شروع ہوگی اور فقیر پر ختم ہوگی۔ یہ 113 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو صبح شام، ربی بما انزلت الی من خیر فقیر، 113 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا، انشاءاللہ مسئلہ ہوگا۔ 113 مرتبہ پڑھ کر نا پھر 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ بھی پڑھنی ہے، ہاں 3 بار وہ پڑھنی ہے، درود شریف 113 مرتبہ یہ دعا، بعد میں 3 مرتبہ سورہ والضحیٰ، اور پھر بعد میں 1 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ کسی قسم کی بھی پریشانی ہوگی حل ہو جائے گی۔ بہت عمدہ دعا اللہ کے نبی نے کی، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ ٹھیک ہے بہن جی لباس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جی ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ صاحب جی جی میں عبد الرحمان بول رہا ہوں جی۔ جی پوچھیں نا۔ ایک سوال ہے جی۔ جی خاتون ہے جی، بیوہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہلو جی جی سن رہے ہیں بات آپ کی، بات کریں۔ جی وہ جب خامن جب فوت ہویا نا، وہ کچھ پیسے چھڑ گیا، وہ پیسے انہوں نے لاتا کسی کاروبار سے، کسی نے دے انویسٹ کرتے، ٹھیک ہے جی۔ وہ پیسے انے نے کہ وہ صابر زکات نے، ٹھیک آپ صابر زکات ہو جاتے ہیں، لیکن اس جڑا منافع ہے وہ انہوں نے اخراجات پورے نہیں ہوں اپنے گھر دے، اپنے بچوں دے، کیا وہ جڑے وہ زائد اخراجات جڑے نہیں پورے ہوں وہ اسی زکات انہوں کی امداد کر سکتے؟ کوئی آدمی خواہ کوئی کاروبار کر رہا ہے نا، دکان کر رہا ہے، کاروبار میں پیسے لگائے ہیں یا اور ملازمتیں وغیرہ کرتا ہے، مگر اس کا گزران اچھا نہیں ہوتا، تو آپ لوگ زکات سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ زکات صرف انہی کا حق نہیں جو مر چکے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں مگر پوری نہیں پڑتی، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، آپ دے سکتے ہیں ان کو؟ دے سکتے، آپ دیں ان کو، مدد کریں۔ خرچہ 20,000 روپیہ ہے، ان کو 15 یا 10,000 روپیہ مہینے کی انکم ہے، جی تو کہا ان کو 5,000 7,000 روپیہ زکات کی مد میں دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، دے دیں ان کو، مدد کریں، اللہ اجر دے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جزاک اللہ۔ لباس وغیرہ کے بارے میں جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام نے کوئی خاص قسم کا لباس مقرر کر دیا اور مشرق سے مغرب تک لوگ اسی قسم کی کال لے لیں۔ ہاں قمیض پہنے، شلوار پہنے، ایسا نہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب ہمارا یہ سوال ہے کہ جی جی ہلو فرمائے نا، سن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تراویح 8 پڑھنی چاہیے یا 20 پڑھنی چاہیے؟ دونوں میں سے جو پڑھ لیں ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ اچھا آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر پڑھنا چاہتے ہیں تو 8 پڑھ لیں، اگر ان کے ساتھیوں کے طریقہ پر پڑھنا چاہتے ہیں تو 20 پڑھ لیں۔ صحابہ کرام نے 20 بھی پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی شے غلط نہیں، جس طرح جی چاہے آپ پڑھ لیں انشاءاللہ، مگر پڑھیں آرام سے، سکون سے، اللہ خوش ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسجد ڈھونڈیں جس میں جتنی جلدی حافظ صاحب ختم کریں اس کو اچھا سمجھیں، یہ تو پھر قرآن پاک کی توہین ہے۔ 20-8 کی کوئی بات نہیں۔ جی لباس۔ السلام علیکم۔ میں نے ابھی بات کی زکات کے متعلق۔ جی جی عبد الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں نا؟ جی 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 جو زکات اپنی نکلتی ہے وہ بھی اپنے بچوں پہ استعمال کر سکتے ہیں یا اور کسی کو ادا کر دیں؟ نہیں، اپنے بچوں کو تو اپنی زکات نہیں نہ دینی چاہیے، وہ تو پھر اپنے گاڑی رکھ رہی نا، ادا ہی نہ کی، اور کو دے دیں، ان کو اپنی زکات کسی اور کو دے دیں۔ ہاں اور کو۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم مولانا اس سے بات یہ نکلتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے نقد پڑا ہے، اس کو کسی کاروبار میں جنس کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن اس سے انکم اتنی نہیں ہوتی کہ اپنا گزارا ہو سکے، زکات بھی اس پر واجب ہے، زکات لے بھی رہا ہے، پھر تھوڑا سا اس میں کوئی معلوم ہوتا ہے جیسے تناقض ہے، ہاں
یہ فون لے لیں. یہ فون سنیں پھر اس کو بھی حل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نا یہ بورنگ جی تو بولیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں گھر لینا کرائے پہ گھر لینا چاہ رہی ہوں. کافی دیر ہو گئی ہے میں اتنی پریشان ہوں, مجھے گھر نہیں کوئی مل رہا. جی جی میں چاہتی ہوں ذرا کوئی اچھا گھر مل جائے تو مناسب کرائے پہ, تو مجھے کوئی وظیفہ ہی بتا دیں, کوئی سبق بتا دیں میں پڑھوں. صحیح بات. اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کریں. یہ ایک بہت بڑا اس ملک کا مسئلہ ہے کہ ملک کی 93% آبادی جو ہے نا ہاں جی. وہ کرائے کے گھروں پہ رہتی ہے. بالکل. اور جو لوگ کرائے کے گھروں پہ رہتے ہیں تو ان کو صحیح پتا چلتا ہے کہ جب مالک آ کے کہتا ہے کہ میں نے بیچ دیا آپ خالی کر یہ دیں. مسئلہ ہو رہا, ابھی 10 مہینے ہوئے ہیں تو اب شفٹنگ دوبارہ مولانا کوئی بتاتے ہیں, ہم بھی پوچھیں گے. جی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. میری بہن نا آپ یہ دعا کثرت سے پڑھیں, رب انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین. یہ پڑھنا شروع کریں. یہ نا سبق ذرا مجھے لکھنا پڑے گا. لکھ لینا. آپ جب ایسی چیز پوچھیں نا تو کاغذ قلم پاس رکھا کریں نا, اسی وقت لکھ لیں, کیونکہ ہمارے پاس بھی وقت میری بہن بہت تھوڑا ہے نا, جی جی. پوچھنے والے بہت زیادہ. چھوٹا ہوگا میں جلدی سے یاد کر لوں گی. ہاں یہ لکھ لیں. ربی انزلنی, انزلنی, ہاں رب انزلنی منزلن, منزلن جیسے منزل لکھتے نا, منزلن منزلم مبارکن, مبارکن مبارک ہوتا ہے, منزلم مبارکن وانت خیر المنزلین. رب انزلنی انزلنی منزلن و مبارکن مبارکن وانت خیر المنزلین. آپ بہن ایسا کیجئے کہ ہم ایک دکان بتاتے ہیں, وہاں سے مولانا کی سی ڈی منگوائیے گا, سنیے گا, اپنی بہنوں کو بھی سنائیے گا. اس کے اندر مولانا کی کہی ہوئی دعا جو ہے نا وہ آپ سن بھی لیں گی. آپ بتائیں دکان کا. لکھ لیں گے سارے لوگ. شاف کمپیوٹر دکان نمبر 4 ریک سٹی بیسمنٹ کے اندر یہ دکان ہے. وہاں سے میری بہن کل آپ یہی سی ڈی منگوا کے نا مولانا کی دعا ان کے اپنے الفاظ کے اندر سنیے گا بھی, پھر یاد کیجیے گا. شاف کمپیوٹر دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی ستیانہ روڈ فیصل آباد. جی. یہ مولانا کے جتنے پروگرام یہاں ہو رہے ہیں نا, آج الحمدللہ 15واں پروگرام ہے. اچھا جی. تو سب پروگرام ریکارڈ بھی ہوتے ہیں, کیبل پر بھی چلتے ہیں, اور مارکیٹ کے اندر بھی سی ڈیز دستیاب ہیں. شاہ کمپیوٹر ہے نا. شاف ہاں جی. صاف شفاف نہیں ہم کہتے, شفا. شاف. اچھا ہے. دکان نمبر 4 آپ لکھ لینا, بیسمنٹ ریک نمبر سٹی. 4 بیسمنٹ میں. جی بیسمنٹ میں. جی ٹھیک ہے, مہربانی. بہت شکریہ. یہ جتنے لوگ بیکار ہیں نا یہ دعا ضرور پڑھیں, رب انزلنی منزلم مبارکم السلام وانت علیکم. خیر المنزلین. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب. جی جی فرمائیں. جی کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ خیریت سے. اچھا سر, پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوران سفر, ہلو جی جی آپ بات کیا کریں, سنتے ہیں. یہ دوران سفر یہ تراویح کی نماز جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں ہم؟ پڑھ سکتے ہیں, ہاں جی. یہ پڑھ سکتے ہیں. تہجد, تراویح, اشراق, ضحیٰ سب پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی. نماز کے ساتھ جو سنتے ہیں نا موقدہ, جن کو ہم کہتے ہیں, فجر کی 2 سنتے ہیں, زہر سے 4 پہلے ہیں, 2 بعد میں, مغرب کے ساتھ 2 ہیں, عشاء کے ساتھ 2, جی. ان کے بارے میں یہ حرام تو یہ بھی نہیں ہو جاتی ہیں. اگر کوئی پڑھے کسی جگہ ٹھہرا ہوا پڑھ لے, جماعت میں بھی دیر پڑھ سکتا ہے, مگر زیادہ بہتر سنت کے مطابق یہ بات ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر یہ ہر حال میں سفر میں پڑھے. باقی سنتیں نہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے موقدہ جو ہے. باقی نوافل جو ہے نا یہ تو حضور نے سواریوں پر بھی پڑھے, سفر میں بھی صحابہ بھی پڑھتے تھے. نفل نمازیں جو ہے نا اشراق, ضحیٰ, تہجد, تراویح یہ نہیں بند, یہ موقع ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اور اگر نہ پڑھنا چاہے تو کوئی ایسا ضروری بھی نہیں. صحیح. جی جزاکم اللہ. جی مولانا زکوٰۃ کے بارے میں درمیانی زکوٰۃ کے بارے میں طاہر صاحب نے جو پوچھا, اگر تو 5 لاکھ اس کے پاس پڑا ہوا نقد, پھر تو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا, پھر تو اپنی دے گا, اور وہ اتنا اس کے پاس ہے کہ خرچ کرے. انہوں نے کہا کہ وہ کام میں لگا دیا, اب ان کے پاس کچھ نہیں, منافع اتنا تھوڑا ہوتا, گزارا نہیں ہوتا ان کی بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی جی فرمائیں. جناب وہ دوبارہ بتا دیں تراویح کا, ہمارا فون سیٹ خراب ہے, بند ہو گیا تھا نمبر. کون سا تراویحوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے ہم آپ کو. تراویح کے بارے کون سی بات؟ تراویح کے بارے میں کئی چیزیں پوچھی 8 ہیں. تراویح ٹھیک ہے, یہ 20 ٹھیک ہے. ایک 8 تراویح اور 20 کا سوال تھا. ایک یہ تھا کہ سفر میں ہم پڑھ سکتے ہیں. نہیں, یہ 8 والے. آپ کا سوال 8 والا ہے جی کہ 8 یا 20؟ جی 8 یا 20 کا سوال ہے ہمارا. ہاں وہ میں نے عرض کر دیا اور کئی بار کہہ چکا ہوں
کہ 8 پڑھیں وہ سنت نبوی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر 20 پڑھیں تو یہ سنت صحابہ کرام ہے، دونوں میں سے کوئی چیز بری نہیں، رسول اللہ کا طریقہ اپنائیں وہی ٹھیک ہے، سب سے اعلیٰ، اور اگر 20 بھی پڑھیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام نے ہی خلافت راشدہ کے دور میں 20 شروع کر دی تھی، اس کا بھی انکار نہیں، اس لیے 20 بھی پڑھ سکتا، کوئی ایسی بات نہیں، نہ اس پر مناظرے ہونے چاہیے، نہ جھگڑے ہونے چاہیے، عبادت کے دن ہے، کچھ کرنے کی کوشش کریں، جھگڑوں سے کیا ملے گا، وقت ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، بے شک پڑھیں 20 پڑھ لے پہ 8 دونوں میں سے جو جی چاہے پڑھے، آپ کبھی 8 پڑھ لیں کبھی 20 پڑھ لیں، کچھ نہیں بگڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ مہربانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں ایک بیماری پھیل گئی، تو جانور جو جنگلوں میں چرتے تھے نا وہ بہت مر گئے، اونٹ گائیں وغیرہ، تو جو عامل تھے زکوٰۃ وصول کرنے والے انہوں نے یہ لکھ کر بھیجا کہ حضور اب بھی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، مگر نقصان اتنا ہوا کہ یہ دل چھوڑ گئے ہیں بیچارے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جو مال باقی ہے اس پر ان سے زکوٰۃ وصول کر لو، اور پھر اپنی طرف سے بھی زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو، ان کے حوصلے بحال کرو، کاروبار کا بٹا نہ بیٹھ جائے، یہی ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر پوچھنا یہ تھا کہ جب یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوں، تسبیح وغیرہ کرتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے تو تسبیح کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جب آپ کی نماز سلام سے ختم ہوگی نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد جو ذکر اذکار آپ کرتے ہیں نا، تسبیح وغیرہ، استغفار، درود شریف، آیت الکرسی، یہ وضو نہ بھی ہو تو میرے بھائی کوئی حرج نہیں، آپ کی وہ بات بالکل درست ہے، ذکر اذکار صحیح ہے۔ باقی اگر باوضو کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو سب سے اعلیٰ، وہ تو اعلیٰ چیز ہے، مگر اس لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ کئی لوگ یہی سن کر نا کہ وضو ہونا چاہیے، درود شریف چھوڑ گئے، ذکر چھوڑ گئے، تو ہر حالت میں آدمی وضو کی حالت میں نہیں رہ سکتا۔ وضو لازم ہے نماز کے لیے، طواف کعبہ کے لیے، یا قرآن پاک کو چھونے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر وہ پڑھے نہ پڑھے، زبانی پڑھے جتنا جی چاہے پڑھے، زبانی جتنا جی چاہے ذکر اذکار، درود شریف، استغفار، تسبیحیں کر سکتا، اس کے لیے وضو شرط نہیں، وضو کے بغیر بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو؟ نماز کے دوران ٹوٹ جائے پھر نماز تو وضو سے پڑھنے جائے، دوبارہ وضو کرے اور آ کر نئے سرے سے نماز شروع کرے، جو پڑھی تھی نا وہاں پر ہی چھوڑ دے، ہیں جہاں پر وضو ٹوٹ جائے وہاں پر ہی چھوڑ دے کہ یا اس پہ نہیں، اسی وقت چھوڑ دے۔ اگر ایک لمحہ بھی پڑھتا رہا نا تو کفر کا اندیشہ ہے کہ اس نے نماز کی توہین کی، کہ بعد بغیر وضو کے کر رہا، فوراً چھوڑ کر جا کر وضو کرے، اور وہاں سے آ کر نہ شروع کرے جہاں سے نماز ٹوٹی تھی، بلکہ شروع سے کرے، وہ بھول جائے کہ پہلے کیا پڑھی تھی، اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ پڑھے، اپنی نماز نئے سرے پڑھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں میں نے حوالہ دیا نا، یہ بہت قیمتی ہے، کہ یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ مر ہی جائے تو پھر ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک کارخانے کا مالک کروڑ پتی تھا، برباد ہو گیا، آپ اس سے زکوٰۃ لے لیں جو بچا ہوا، باقی اس کو مدد دیں، لاکھوں روپیہ دیں، مزدور روٹی کھاتے رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ تو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب بیٹھے نا جی؟ نہ مولانا میں بول رہا ہوں، سلام کا جواب دیا، پوچھے نا۔ مولانا صاحب یہ میں پتہ کرنا تھا کہ یہ جو سب مطلب عید پہ جو قربانی کرتے ہیں، جو فوت ہو جائے اس کے نام کی قربانی دے سکتے ہیں اس کو سال ثواب کے لیے؟ چلو آپ نے رمضان شریف میں یہ بات پوچھ رہی، اب عید قربان تو ابھی بہت دور ہے، آپ نے قربانی کی بات پوچھ رہی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ شاید پھر پروگرام یہ ہو یا نہ، تو ٹھیک ہے جو آپ نے پوچھا نا کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہو سکتی کہ نہیں، میرے بھائی ان راستوں پر نہیں چلنا چاہیے جن میں شک ہے، کوئی کہتا ٹھیک ہے، کوئی کہتا نہیں ٹھیک۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ثابت ہے نا اس کو لینا چاہیے کہ صدقہ جب سارے مانتے ہیں کہ خیرات آپ کریں تو میت کو نفع، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، تو آپ قربانی کے چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ بکرا لیں، چھری پھیریں، آپ جتنے وہ پیسے دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں کسی بیوہ کو، یتیم مسکین کو، انشاءاللہ مرحوم کو ثواب پہنچے گا۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے یہی بات کی، ترمذی شریف میں آتا ہے اس مسئلے میں کہ لوگوں تم عذر کیوں نہیں آتے جس پر سارے متفق ہیں، خیرات کرنے پر تو کوئی بھی نہیں اختلاف کرتا، پیسے دے دو، مقصد تو اس کا بھلا کرنا۔ جو قربانی کی بات کرتے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 جانور کرتے تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، میں ان کی طرف سے کرتا ہوں۔ اس روایت میں 3 خرابیاں، جو تحفۃ الراوی میں امام مبارک پوری کمزور، راوی کمزور، یہ واقعہ بذات خود ہی مستند نہیں، نہ حضرت علی ایسا کرتے تھے نہ یہ کوئی بات ہے، اور اگر ہو بھی تو خلاف جاتی ہے،
ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مردوں کی طرف سے عام ہی جائز ہے، ورنہ وہ کہتے میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا حضور نے مجھے وصیت کی تھی، اس لیے اگر کسی نے وصیت کی ہو تو اس قصے پر وہ کوئی بھروسہ کر لے، حالانکہ صحیح نہیں. باقی کسی نے ان سے سن کر بھی نہیں شروع کی کہ پھر کرے، اس لیے یہ واقعہ کوئی فائدہ نہیں دیتا. ورنہ میں نے جو حقیقت عرض کر دی کہ خود یہ روایت ہی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. صدقہ کیا کریں، دعا کریں جب جی چاہے، اور خیرات کیا کریں، کپڑے دیں، پیسے دیں، دانے دیں، اس میں کوئی اختلاف عالم نہیں کرتا. ان کے نام کا حج کیا جا سکتا جی؟ ہے حج کر سکتے ہیں ان کے نام کا؟ کون سا ان کے نام کا حج کیا جا سکتا ہے. حج جو ہے نا بدل ہے، وہ یہ نہیں کہ آپ نفل نیکیاں کر کر کے کسی کو بخشیں، اس کو بھی لوگوں نے ذرا ادھر ادھر کر دیا. حج بدل تو آیا کہ ایک شخص پر حج فرض تھا، جی اتنے پیسے تھے کہ اس پر حج فرض ہو چکا تھا، جی مگر بیماری کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا، جی جی یا بوڑھا اتنا ہو سکا سفر نہیں کر سکتا، یا موت آ گئی، اس کے ذمہ وہ بن گیا قرض. وہ حضور نے مثال دی کہ اگر بندوں کا قرض ہوتا تو تم نے دینا تھا کہ نہیں؟ تو لوگوں نے کہا دینا تھا. تو فرمایا اللہ کا قرض زیادہ لائق ہے کہ دیا جائے. تو فرض اگر کسی کا رہ جائے نا، اس کا آپ نے حج بدل کہا. یہ کبھی نہیں کہا کہ بعد میں تم اپنی طرف سے کر کر کے بخشو، ایسی شے نہیں. جی وہ آپ چھوڑیں. یہ آسان کام ہے کہ دعا کر لیا کرے، جی اور صدقہ کسی شکل میں بھی، صدقہ مال خرچ کر کو کہتے ہیں نا، غلہ دیں، کپڑے دیں، دوائیاں کسی کو لے دیں، انشاءاللہ اس سے میت کو نفع ہو. جی جی قاری صاحب یہ میں پتا کرنا تھا کہ جو جمعے کی رکھتے ہیں. اچھا بھائی، اس کے بارے میں آپ سوال نہ کل کیجئے کہ بے شمار لوگ یہاں بھی تشریف فرمائے اور فون کال پہ بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ تو ایک ایسا بندہ بتا ایک دینا، وقت میں ایک ہی سوال کیا کرے. ان کو کہ وہ بتا دینا سی ڈی کی، کیونکہ جی، یہ ہمارے- سوال گزر چکا جمعے کی سنتوں پر. میں نے جمعے کی سنتوں کے بارے میں مولانا کو 4-5 دن پہلے تفصیلی بیان دے چکے ہیں. آپ شاف کمپیوٹر دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی سے وہ سی ڈی حاصل کر کے اس سے تسلی کر سکتے ہیں. کھول کر میں نے بیان کر دیا. بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت بہت تھوڑا ہوتا نا، سوال کرنے والے بہت ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی. جی جی ایک سوال پوچھنا تھا. اب پوچھیں نا، بالکل کھلی اجازت ہے، پوچھا کریں. یہ جو مولانا صاحب نماز کے بعد جو اجتماعی دعا پڑھتے ہیں، ہیلو، جی جی جو مولانا صاحب نماز کے بعد اجتماعی دعا جو پڑھتے ہیں، جی کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت ہے؟ کیا وہ بھی پڑھواتے تھے یا ان کے کوئی صحابہ پڑھاتے تھے یہ دعا؟ نہیں، نماز کے بعد جو ہمارے یہاں دستور ہے نا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، امام صاحب بھی کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں، اور کوئی اٹھنے کا نام نہیں لیتا جب تک یہ منہ پر ہاتھ نہ پھیریں. جی جی یہ رسول کریم علیہ السلام سے تو کجا کسی صحابی سے، کسی امام سے بھی ثابت نہیں کہ اس نے یہ کام کیا. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آدمی نماز کے ساتھ اس کو نہ اٹیچ کرے. ویسے جب جی چاہتا آدمی کا دعا کرے، دعا کوئی بری چیز نہیں، مگر جیسے نماز کا ضمیمہ بنا رکھا نا کہ ضرور نماز کے ساتھ کرنی ہے، بے شک ہاتھ اٹھا کر منہ پر ہی پھیلے، یہ بدعت، یہ نہیں ثابت، نہ حضور نے کیا نہ صحابہ نے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اجتماعی دعا نہیں کی انہوں نے. صحیح. مولانا صاحب ہیلو، جی جی ٹی ٹائپ کالونی سے بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے جی، ہماری کیبل ہے پاکستان کیبل. جی ٹھیک ہے جی، تو ہم آپ کی جو پروگرام ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ جزائے خیر. ماشاءاللہ بہت لوگوں پر اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جزائے تو خیر میں دے. چاہوں گا کہ آپ انشاءاللہ تعالی ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی اور صحت دے، آپ ہر ماہ ایسا پروگرام چلائیں. جی بہت شکریہ بھائی. ہماری خواہش تو یہی ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہر سال انشاءاللہ یہ خدمت کریں، اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے. آمین. اچھا جی، السلام علیکم. بہت شکریہ. السلام ورحمۃ. بندے نے نیک نیتی سے روزہ رکھا لیکن اتفاق سے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ روزہ توڑنا پڑا، تو کیا اس روزے کی بھی قضا مجھے رمضان کے بعد دینی پڑے گی؟ یہ ایک بھائی نے سوال بھجوایا. یہ بہت اچھا کیا انہوں نے. پہلے تو یہ سننا چاہیے کہ اگر ایسی حالت ہو جائے نا تو جو لوگ کہتے ہیں مر جانا ہے روزہ نہیں چھوڑنا، بلکہ کئی کہتے ہیں اس کے منہ میں پانی نہ ڈالنا، مر جانے تو شہید ہوگا، سب بیوقوف رحمت. جو مرے گا وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا، جہنم جائے گا، اور جو پانی نہیں ڈالتے وہ بھی گناہ گار ہوں گے. روزہ توڑے، اللہ نے رخصت دی، کیوں نہیں توڑتا؟ بعد میں وہ رکھے گا. السلام علیکم. تندرست جب ہوگا رکھ لے. ہلو، جی السلام علیکم. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، جی جی کیا چھت پہ نماز ہو جاتی ہے؟ کیا پوچھا آپ نے؟ چھت پہ نماز ہو جاتی ہے؟ پہلا لفظ سمجھ نہیں آیا. چھت پہ؟ چھت پہ، گھر کی چھت پہ. ہاں جی. آپ نے یہی پوچھا ہے کہ آیا گھر کی چھت پہ یا صحن کے اندر نماز ہو سکتی ہے؟ ہاں جی. یہی پوچھا ہے نا؟ ہاں جی. جی
نماز تو میری بہن ہر جگہ ہو سکتی ہے، وہ جگہ پاک ہو، آپ چھت پر پڑھیں، صحن میں پڑھیں، گھر کے اندر پڑھیں، مگر چھت پر ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نظر آئیں اور غیر لوگ جو آپ کو دیکھیں، اس سے تو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں ویسے چھت کا کوئی گناہ نہیں، نہ وہاں کوئی حرج ہے، چھت پر بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، گرمی محسوس ہو رہی، چھت پر ہوا ہے، وہاں کھلے چلے ہسپتال میں آپ چلی جائیں، مگر خیال رکھنا چاہیے کہ غیر لوگ جو نا وہ نہ دیکھتے، ان کی نظر نہ پڑے۔ کالا لباس پہننا گناہ ہے؟ جی کالا لباس پہننا گناہ ہے؟ سیاہ لباس پہننا آیا گناہ ہے؟ نہیں، سیاہ لباس یا کسی قسم کا لباس بھی کوئی حرام نہیں ہے۔ مردوں کے لیے سرخ رنگ جو ہے نا، صاف سرخ، یہ ان کے لیے بند ہے، باقی زعفران سے رنگا ہو۔ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے سیاہ ہو، سفید ہو، سبز ہو، کوئی رنگ بند نہیں ہو۔ ہاں انکل آپ کون سے طبقے سے، فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اہل سنت یا اہل حدیث؟ ہم بس مسلمان ہیں، آپ سارے ہمارے ہی فرقے ہیں۔ اہل وہ تو سنت ہمیں بھی پتا ہے سب مسلمان ہیں، لیکن آج کل الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں نہیں، نا۔ یہ فرقے جو ہیں ان کو ہم نے پاؤں کے نیچے کچل دیا، اور اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ کو وہ بات بتائیں گے جو اللہ کے ہاں ہم نے جا کر کہنی ہے کہ آپ کا دین یہ کہتا تھا، ہم نہیں جانتے۔ جان ماز کے بغیر کہیں نماز اس لیے میری بہن کوئی اہل حدیث برا منائے، کوئی اہل سنت منائے، کوئی شیعہ منائے، کوئی دوسرا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری بات پرکھ سکتے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے، کتابیں دے دیں گے۔ باقی یہ فرقے وغیرہ نہیں مانتا میں، بالکل میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام میں فتنہ ہے خام خواہ کا، سب بھائی ہیں، مسلم ہیں، جس کی جو بات اچھی ہوگی ہم اس کو قبول کریں گے۔ اکثر مسجدوں میں دیکھا گیا نا، دریوں پہ یا اچھا۔ چٹائیوں پہ نمازیں پڑھاتے ہیں، تو ہو جاتی ہے ادھر؟ زیادہ سوال نہ کریں، بس یہ کر لیں کیونکہ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں۔ کیا پوچھا آپ نے؟ چٹائی پہ، دری پہ اور صف پہ نماز ہو سکتی ہے؟ جاتی، بالکل ہو جاتی۔ اور آپ اگر ہم رمضان المبارک کے بعد آپ سے کانٹیکٹ کریں تو ہو جائے گا؟ ہاں کریں، جب جی چاہے کریں، مسجد میں آ جائیں، گھر میں میرے ملت ٹاؤن آ جائے، تو آپ کا اپنا گھر ہے، ملیں۔ یہ فون نمبر آپ کا گھر کا بھی یہی نمبر ہے؟ نہیں، گھر کا نمبر جو ہے نا اور ہے۔ اگر میں آپ سے کبھی کانٹیکٹ کروں تو کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ لکھیں نا، وہاں جو نمبر ہے نا ملٹ ٹاؤن میں، وہ تو ہے 76 77 19، یہ آپ بیان کر دینا تحت 76 7677 767719 667719۔ جی یہ نمبر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جی بہت شکریہ بہن آپ کا۔ جی۔ لباس کے بارے میں مولانا لباس کے بارے میں ادھورا بات ہو رہی تھی کہ لباس کا ڈیزائن اسلام میں کوئی مقرر نہیں۔ جس علاقہ کے لوگ جس طرح کا چاہے سروائیں پہنے، پینٹ ہو، کوٹ ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آئیے آ گئی نا۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب بیٹھے؟ بیٹھا ہوں۔ مولانا صاحب خطرانے کے بارے پتا کر رہا سی کہ بندہ کس بندے نے دے گا عزیز اپنا رشتے دار کو؟ یعنی فطرانہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی۔ فطرانہ ہر مسکین کو دیا جا سکتا۔ آپ کا رشتہ دار کوئی غریب ہے تو اس کو دیں تو دوہرا اجر ہوگا، فطرانہ بھی ادا ہوگا، صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا، بھائی بہن بھتیجے بانجے ایسے جو بھی ہیں سب کو دیں آپ، سوائے جو آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں نا کھانا، آپ کے چولہے پر ان کا کھانا تیار ہوتا ہے ان کو نہیں دے سکتے، وہ تو آپ گھر میں ہی رکھ لیں گے نا اگر ایسا کریں گے، باہر جس کو جی چاہے دیں۔ جی جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ ہاں جی۔ کسی بھی مسکین کو آپ اپنے پیسے دے سکتے ہیں صدقۃ الفطر کے؟ دے سکتے۔ ہیلو، چلو، لباس کے بارے میں جو چیز ذہن میں رہنی چاہیے وہ صرف ہے کہ مرد کا لباس اور عورت کا لباس آپس میں جدے جدے ہونے چاہیے۔ مرد کو زنانہ پن نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ وہ لڑکیوں جیسے کپڑے پہن کر پھرے، لڑکیاں مردوں جیسے جوتے اور ان جیسے لباس، یہ ایک تو یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفار سے نہیں ملنا چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو دوسری نماز کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز قضا ہو جائے تو کیا دوسری فرض نماز کے ساتھ اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ نہیں، چاہیے کہ اس کو پہلے الگ ادا کرے۔ اور کس طرح آپ نے پوچھا، جماعت کی ہے حالت یا اکیلے پڑھنا ہے؟ اکیلے اکیلے پڑھنی ہے نماز یا جماعت کے ساتھ شامل ہونا؟ کون سی بات پوچھ رہے ہیں آپ؟ پہلی نماز رہ گئی ہے نا، تو اب آپ دوسری نماز کے ساتھ وہ اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں یا جماعت ہو رہی ہے؟ بتائیں نا کیا بات ہے۔ ہیلو ہیلو، کٹ گیا؟ جی کٹ گیا۔ کیا گیا؟ جی اس کے لیے طریقہ بتا دیجیے۔ مرد اور عورت جو ہے نا ان کا لباس الگ ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ ایسا نہیں مسلم کو لباس اختیار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ پینٹ پہنتے، پینٹ بھی حرام ہے، شعار نشانی ایسی علامت ہو ان کی جو سب کے ذہنوں میں کہ یہ تو فلاں خاص نشانی ہے اس قوم، جیسے ہندوؤں کی چوٹی ہے، سکھوں کے وہ کڑے کچے ہیں،
ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی اگر مشترک ہے نا مسلمان بھی پہنتے وہ بھی, اب دیکھیں شلوار ساری دنیا پہنتی ہے, پینٹ پہنتی ہے, اس میں کوئی نہیں کہ یہ خاص کسی قوم کا نشان ہے, یہ پہن سکتے. شلوار بھی ایرانیوں کا لباس تھا, حضور کے آخر زمانے میں آیا, بڑا پسند کیا گیا کہ با پردہ شعار نشانی جو ہے نا کہ ہم صلیب گلے میں لٹکا لیں, یہ عیسائیوں والی علامت ہوگی. جی السلام علیکم. علامہ صاحب جی جی جی, میں نے ایک آپ سے سوال کرنا تھا, یعنی کہ جس کے پاس یعنی کہ سامان زیادہ ہو, ماشاءاللہ یعنی کہ دکان اچھی ہو لیکن کرائے کی ہو, تو دکان کرائے کی ہو تو سامان یعنی کہ 5-10 پیسہ بڑا ہو لیکن وہ اپنا نہ ہو, لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کتنے کا بڑا ہے یا کتنے کا نہیں بڑا. جی جی یہ کیا زکات ہوگی, اس کی زکات دینا ضروری ہے یا نہیں دینا ضروری ہے؟ دکان کرائے کی ہو یا کسی کی اپنی دکان پر تو زکات ہوتی ہی ہے. دکان میں جو مال ہے نا جو آپ نے سیل کرنا ہے وہ رمضان شریف کے مہینہ میں یا جب آپ زکات دینا چاہتے ہیں اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ مال کتنے کا پڑا. جو کیش آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ جمع کریں, اس پر زکات ہوگی. دکان جو ہے نا اپنی ہے یا کرائے کی دکان کو کیا کرنا, دکان اپنی بھی ہوتی ہے, دکان کی مالیت پر زکات نہیں. جو اس میں مال ہے نا جو آپ نے فروخت کرنا وہ اندازہ کیا جائے گا کتنے کا اور پیسے کتنے کا ہے کتنے کا نہیں ہے, نہ اسپینڈ کرنا شروع کا پتا ہو تو پھر کیا بات کہتے ہیں کہ اعداد و شمار پورا نہیں ہے, آیا مال پڑا ہے دکان کے اندر تو اس پر کیا زکات ہوگی. آپ اندازہ کر رہے ہیں نا, ذرا زیادہ اندازہ کر رہے ہیں. پتا تو دکانداروں کو ہوتا کہ یہ مال اتنے کا ہے, اس میں کوئی 1000-2000 اور بڑھا لیں, زیادہ چلا جائے گا تو بہتر ہے. زکات کا 1 روپیہ بھی آپ کے ذمہ رہ گیا تباہی ہو جائے گی, اللہ ناراض ہوگا. تو سونا یعنی کہ ہوتا ہے. ہاں جی, سونا بھی اگر 7.5 تولے یا اس سے زیادہ اس کو کی بھی قیمت لگا کر ساتھ ہی وہ ملا لیں رقم. ہو یا 6 یا 6.5 تولے ہو, وہ بھی بازو میں ڈالا ہو, یعنی کہ اور یعنی کہ ڈالا ہو, گھر پہ رکھا ہو یا استعمال کے اندر ہو, زیور 7.5 تولے سے زیادہ ہونا چاہیے. زیور ہونا چاہیے. وہ برتتے ہیں آپ پہنا ہوا یا رکھا ہوا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زیور ہے نا سونے کا 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو گیا, اس پر بھی زکات. چاندی کا 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ, اس پر. یہ سارا آپ جمع کر لینا پھر کہ دکان میں سودا کتنا ہے, پیسے کتنے ہیں, چاندی سونے کا کتنا بنا, سارے کو اکٹھا کر پر اس پر 40واں ایسا دے. چلیے بہت شکریہ بھائی آپ کا. مرد عورت کا لباس الگ الگ ہو, ملتا جلتا رہا. غیر مسلموں کی خاص نشانی اس میں نہ ہو. با پردہ ہونا چاہیے. مرد کے لیے یہ ناک سے گھٹنوں تک تو اس کو چھپانا چاہیے, یہ نہیں ننگا کرنا چاہیے. باقی بدن اگر ننگا بھی ہو تو کوئی نہیں. اور عورتوں کے لیے تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ سوائے منہ کے اور ہاتھوں کے باقی پورے بدن کو انہوں نے ڈھانکا ہوا, اور وہ باریک بھی نہ ہو کہ کہنے کو وہ کپڑے پہنے ننگی کی ننگی ہو, وہ بھی لباس نہیں ہے. موٹا اور ہونا بھی ڈھیلا ڈھالا چاہیے. عورتوں کا لباس کسا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ آنگ آنگ نظر آئے, کھلا ڈلا چھپا ہوا بدن. یہ کچھ ہدایتیں ہیں. مرد کے لیے لباس ریشم کا حرام ہے. یہ 4-5 چیزیں جو ہیں ان کے اندر اگر آپ جس طرح کا جی چاہے نا سلوا لیں, وہ اسلامی لباس ہے. چینیوں کا لباس بھی اسلامی ہے, جاپانیوں کا بھی, ترکی سب کا اسلامی ہے. اگر یہ چیزیں ملحوظ ہیں, ان کا خیال رکھا نا, سب اسلامی لباس ہے. جی, ایک آدمی نماز عشاء سے پہلے سو گیا تو آدھی رات کے وقت اٹھا تو آیا عشاء اس پر باقی ہے یا مطلب قضا ہو گئی, اس کے بارے میں سوال آیا. عشاء سے پہلے سونا تو ہے بری بات, مگر کبھی نیند غالب آ جاتی, تھکا ماندہ سو گیا تو کوئی بات نہیں, مگر وہ کیسا اہتمام کرے کہ اس کو کوئی جگا دے. اور اگر نہیں ایسا ہو سکا تو آدھی رات تک اگر وہ جاگے تو وقت ہی ہے, قضا نہیں ہے. مگر اگر سوئے آدھی رات سے زیادہ ہو گیا ٹائم, تو جو جاگتا ہو اس نے آدھی رات کے بعد پڑھی نا, پھر تو اس نے کیا گناہ, مگر سوئے کو کوئی گناہ نہیں. سوئے کے لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدمی سویا رہ جائے تو وقت گزر جائے, یا یاد نہ رہے اور بعد میں, ان 2 صورتوں میں وہ جب بھی یاد آئے یا جاگے فوراً پڑھ لے, وہ وقت میں ہی شمار ہوگی, کوئی گناہ نہیں. جان بوجھ کے نہیں لیٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کیا حال ہے جی؟ جی خیریت ہے. انیس الرحمان عرض کر رہا ہوں جی. ہاں بولے نا انیس الرحمان صاحب, کیسی طبیعت ہے آپ؟ الحمدللہ. فرمائے نا کیا پوچھنا. بڑا اچھا چل رہا ہے جی. اچھا میں نے ایک سوال دعا کریں نا یہ پروگرام اسی طرح جاری رہے, سارے ساتھیوں کو اللہ توفیق دے, قبول فرمائے. جی اچھا مولانا سوال پوچھنا تھا کہ اگر بندے نے یہ سوچا ہو کہ میں نے اس رمضان میں اللہ کی راہ میں 1 عدد بکرا دینا ہے جی جی, یعنی کہ تو اگر ہمت نہ ہو تو اس سے کم کچھ دیا جا سکتا ہے؟
यानी जब नीयत की थी तो उस वक्त हालात अच्छे थे, जब वक्त आ गया तो हालात खराब हो गए, तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? जी सर। जी नहीं अनीसुर रहमान साहब, कोई आपके लिए हुक्म नहीं। अगर आप में हिम्मत नहीं रही तो अल्लाह मेहरबानी फरमाए, हालात बेहतर फरमाए तो फिर आप कभी कर दें। अब कोई गुनाह नहीं, अगर आपके पास नहीं ना आया इतनी हिम्मत और इस्तिताअत तो आप बड़ी जिम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। उससे कम कुछ दिया जा सकता है जी? नहीं, इससे कम दिया जा सकता है, आप बिल्कुल ना दे तब भी कोई बात नहीं। वो मन्नत जो मानी होती ना, ये इरादे से नहीं आदमी पकड़ा जाता, इरादे तो करता आदमी ये खैरात करूंगा, ना हो सके या ना भी करे वो बाद में नहीं है उसकी गिरफ्त। जिसने मन्नत मानी हो ना कि ये काम अगर अल्लाह करे तो मैं ऐसा करूंगा, वो हो जाता पाबंद, वो उसके जिम्मा हो जाती ना बात, वो उसको फिर कभी ना कभी देनी पड़ती है। वो अगर उसमें हिम्मत ना रहे, कई लोग ऐसा, मैं साथ ही बता दूं, बात दीदियां कह दी इसको ये चीज होगी ना मेरे बच्चे को तो मैं 1000 रकअत नफल पढ़ूंगी, फिर जब पढ़ने की नौबत आती है अब रोती हैं, पढ़ी नहीं जाती। कई लोग इतनी मन्नत मान लेते हैं जो हिम्मत में नहीं होती। तो आप बेफिक्र हैं, जो इंसान के बस में नहीं, अल्लाह माफ करने वाला, मगर उनको या 3 रोजे रखने चाहिए या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना चाहिए। ये मन्नत का भी कफारा फिर वही है जो कसम तोड़ने का। तो ऐसी कसम या ऐसा कफारा जो है ना, नजर का वादा नहीं करना चाहिए, मगर कर लिया तो अगर तो पूरा कर सकता है तो पूरा ही करे, अगर बस से बाहर है तो फिर वो कफारा दे दे जो मुकर्रर कसम, 3 रोजे लगातार या 10 मिस्कीनों को खाना चाहिए। ठीक है अनीस भाई, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये मर्द औरत के लिबास के बारे में सुन ली बातें, इनका ख्याल मर्द औरतें रखे फिर मुतमईन रहें। अरबों का लिबास भी इस्लामी है, तुर्की का भी, हमारा भी, जहां जहां मुसलमान रहते हैं अपने मौसम जज़ाकुमुल्लाह। अगर वो मुंह से खाते हैं तो हम मुंह से खाना छोड़ दें, ये क्या तशब्बुह है? जी, ताई के बारे में अरशद साहब जो कहते हैं कि ये शरीब है, मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया कि ये शरीब किस तरह बनती। शरीब देख रहे हैं वो किस तरह लकड़ी होती है, सिरे से उसके साथ ये कोई नहीं मिलती जो खामखा शरीब कहते हैं। वैसे अपने आप को खामखा लोगों ने बांधा हुआ गला गूंथते रहते हैं, कोई ये जरूरी भी शायद नहीं, ना कोई फायदा ही दीनी दुनियावी इसका सामने आता है। तो इसलिए ऐसी खामखा की रस्में भी अपने गले नहीं डाल लेनी चाहिए। वैसे ये सलीब कोई नहीं, सलीब बनी हुई देख लें आप, सलीब के ख्याल था इसका राब्ता कोई ताल्लुक नहीं। जी जज़ाकुमुल्लाह। रोजे के बारे में आधा सवाल बाकी रह गया था कि रोजा तो जरूरत के वक्त तोड़ा जा सकता है, लेकिन बंदे ने सुबह नियत की थी कि असर के वक्त उसे खोलना पड़ गया, तो आया उस पर कज़ा होगी? दोस्त ने दोबारा लिख के भिजवाया। हाँ,
نہیں، قضا تو ہر حال میں ہوگی. جس نے پہلے یہ نیت کر رہی نا کہ میں عصر کے وقت کھولوں گا، اس کا نہیں، نیت یہی تھی کہ میں روزہ مکمل کروں، مکمل کروں. بیماری یا ہاں، کسی وجہ سے عارضہ ہو گیا. وہ طاہر بھائی بے شک نا افطار سے 1 منٹ پہلے ہی کھولنا پڑ گیا نا. جب وہ مکمل نہیں کر سکا تو اب اس کو دوبارہ تو رکھنا پڑے گا. یہی میری بہنوں کی حالت ہے کہ اگر کسی بہن نے روزہ رکھا تھا مگر اذان مغرب کی ہونے سے پہلے اس کو ایام آ گئے، خون شروع ہو گیا، اس کا بھی اس دن کا روزہ ختم ہو گیا، وہ نہیں شمار ہوگا، نیا روزہ اس کو رکھنا پڑے گا. جی جزاکم اللہ. ایک سوال ہمیں بھائی نے بھجوایا ہے جی کہ انسان جب سو کے اٹھتا ہے فجر کی نماز اگر رہ گئی ہو تو اس وقت ادا کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے بندے نے روزے کی نیت تو کی تھی لیکن سحری کے وقت بیدار نہیں ہو سکا، لیکن اب بیدار ہوا ہے تو کیا تھوڑا بہت کھانے کی اس کے لیے اجازت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ تو ایسا قیاس آپ نے کیا جو اس سے کوئی اس کا جوڑ ہی نہیں. نماز تو جب بھی پڑھی کوئی بات نہیں، رکھتے ہیں نا پڑھنی، مگر روزہ تو ہے فجر سے لے کر شام تک نہ کھانے پینے کا نام. اب وہ سورج نکلے جاگا اور اس نے کھا پی لیا تو روزہ تو 2-3 گھنٹے اس نے برباد کر دیے، گزر چکے. روزے کا نہیں یہ مسئلہ، نماز کی ٹھیک بات ہے. نماز جب آدمی جاگے اٹھ کر پڑھ، پھر نہ لیٹ کرے. روزہ نہیں ایسے رکھ سکتا. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک کتاب فصوص الحکم الفتوحات المکیہ اور ان کے شیخ ابن عربی کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، تو ان کتابوں کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے عقائد کے بارے میں تھوڑا سا واضح فرما دیجیے. جیسے میرے بھائی نے یہ سوال کیا، اس سے میں درخواست کروں گا کہ اس کے لیے اثر تو انہیں مجھے ملنا چاہیے. مسجد میں نا جمعہ کی نماز کے بعد میں اثر تک بیٹھتا ہوں، اس کے علاوہ گھر پر بھی مل سکتے ہیں تو تفصیل سے پھر بات ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹی سی بات نہیں، لوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ لکھ دیا اور اس زمانے میں تو بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی لوگوں نے کر دیا، افکار صوفیہ وغیرہ. تو ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں ایسی باتیں بیٹھ گئیں، اور یہ جدید لوگوں نے نہیں. میں اس بارے میں سمجھتا ہوں امام ابن تیمیہ نے بھی زیادتی سے کام لیا، ایسی باتیں لکھ گئے جس کی وجہ سے عام جو ہے نا نیک عقیدے والے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ شیخ الاکبر بہت بڑا ملحد تھا، بے دین تھا، کافر تھا، اس کا اسلام سے کیا رابطہ. یہ باتیں غلط پھیل چکی ہیں. اب اس لیے جب میری زبان سے سنتے ہیں نا کہ شیخ اکبر کو میں اچھا کہتا ہوں ان کا غلط، تو ان پر تو بجلی گرتی ہے. شیخ اکبر کوئی کافر نہیں تھا، نہ اس نے کوئی غلط بات کہی، بہت بڑا موحد تھا، مگر اس کی توحید کو یہ لوگ نہیں سمجھے. اس لیے اگر آپ تھوڑا سا سمجھنا چاہتے ہیں نا تو فتاوا جو ہے نا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ان کے تلمیذ نے مولانا صدیق صاحب نے مرتب کیا، اس کے شروع میں ہی سوال آتا ہے توحید کا. وہاں انہوں نے صوفیہ کی توحید کا جب ذکر کیا، توحید افعالی، صفاتی اور ذاتی اور ساری چیزیں بیان کی، تھوڑا سا انہوں نے بیان کیا جس سے انہوں نے کہا نہ کہا کرو کافر. اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی، نادانوں وہاں تک نہیں پہنچے تو کیوں نیک لوگوں کا دامن جو ہے نا پھاڑتے ہو، ڈر جاؤ. تو ٹھیک ہے، ان کے شاگرد بعد نہیں آئے، انہوں نے حاشیہ میں لکھ دیا کہ میرے شیخ کا یہ خیال ہے، زیادہ ہم اہل حدیث ایسا نہیں سمجھتے. تو بے شک حاشیہ رائی کرتے رہے، خیال شیخ کے درست. اور اسی لیے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے ساتھ مولانا محمد بشیر ساکسوانی کے ساتھ مناظرہ کیا. الحیات بعد المواد میں وہ سارے واقعات ہیں. میاں صاحب نے کہا کس طرح کافر بناتے ہو؟ اور اتنے بڑے امام ہیں شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم ظاہریوں کے اہل حدیثوں کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ریاض المرتاد. وہ کہتے ہیں میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ فصوص اور فتوحات کفر کی بھری ہوئی ہیں، مگر جب علم پختہ ہوا، خود پڑھنے کا موقع ملا اور ان کی بولی سمجھی کہ ان کی اصطلاحیں کیا، سمجھ آ گئی کہ ایک بات بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے رہے، نہیں سمجھ سکتے تو کس نے جج مقرر کیا کہ یہ ان کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرے؟ آرام سے بیٹھے. جس بات پر آپ لوگوں کو اعتراض آئے میں بتا دوں گا کہ وہ غریب کیا کہتا. آپ اگر کسی کی اصطلاح نہیں سمجھتے تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ اس پر اعتراض کریں. ہر فن کی اصطلاحیں، فقہ کی اپنی ہے، حدیث کی، جو وہ بولی نہیں جانتا، کبوتر بازوں کی اپنی بولی یا شطرنج بازوں کی، جو پاس بیٹھ جائے اگر وہ نہیں جانتا ان کی بولی، وہ نہیں سمجھے گا یہ کیا کرے. صوفیہ کی بھی اس طرح ہے. اللہ کے بندے، شیخ اکبر اور فتوحات فصوص میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، میرے کتب خانے میں وہ پڑھتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں. کال لے لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی ایک کوشچن کرنا تھا ذرا آپ سے. جی فرمائیے بھائی. میں کویت میں مقیم ہوں. جی بھائی. تو ہمارے یہاں ایک مولانا صاحب آئے تھے تقریر کرنے کے لیے. جی جی. تو انہوں نے یہ ایک یعنی کہ بیان کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ ایک سوراخ سا ہے. روزے مبارک پر
ایک سوراخ سا ہے، اس کے اوپر ڈھکنا دیا ہوا ہے. جی جی کیونکہ اس وقت حکومت ہے سعودی عربیہ میں نجدیوں کی، نہ ماننے والوں کی. جی جی تو آیا کہ ہمارے بھائی کا رشتہ ہونے والا تھا اہل حدیث والوں کے، ہم اہل سنت ہیں. جی جی تو ان کے ساتھ میری تھوڑی سی بحث ہو گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرتے، ہم نبی کے معجزات نہیں مانتے. ہم نے کہا بھی ہمارا آپ سے نا وہ نہیں گزارا نہیں ہو سکتا ہے. نہیں، آپ کی بات تھوڑی واضح نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جو سوراخ ہے اس کے اوپر ڈھکنا ہے. آیا کہ وہ کسی وقت استعمال میں لایا جاتا تھا کہ جس وقت بارش دلوانی ہوتی تھی نا وہاں کے مقیم لوگوں نے، تو وہ سوراخ کے اوپر سے وہ ڈھکنا اٹھا دیتے تھے. اچھا، تو بارش شروع ہو جاتی تھی. اللہ. جی جی آپ پوچھیں نا میرے بھائی، بڑی خوشی ہوئی آپ کویت سے پوچھ رہے ہیں. یہاں آئے ہوئے ہیں یا کویت سے پوچھ رہے ہیں؟ میں یہاں پہ آیا ہوں، پلیز اس کے بارے تھوڑی سی وضاحت کریں. نہیں، وضاحت کروں گا، مجھے خوشی ہوئی. آپ اہل سنت ہے تو ہم بھی اہل سنت ہیں. یہ اہل حدیث اہل سنت ایک ہی بات ہے. لوگوں نے خواہ مخواہ یہ اصطلاحیں بنا لی. جو اہل حدیث ہے وہ اہل سنت ہے، جو اہل سنت ہے وہ اہل حدیث ہے. رسول اللہ کی حدیث کو کیا انکار کرے گا؟ کھلا دل رکھنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. جو بات آپ نے کہی نا، کوئی وہاں نہیں سوراخ نہ کوئی ڈھکنا دیا ہوا. بات اصل میں یہ تھی، وہ کہنے والے مولوی صاحب نے اگر نہیں اس طرح بیان کی، میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کی حقیقت بھی بتا دوں گا کہ وہ کیا یہ کیا نہیں. وہ واقعہ یہ لکھا اس وقت حجرہ جو ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ کا، اس پر کوئی گنبد نہیں تھا، کوئی روضہ نہیں تھا، سادہ آپ کا کمرہ تھا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی قبریں تھیں. تو واقعہ یہ لکھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو ہے نا حجرہ، کہ حجرے کے اوپر سے ذرا سوراخ کر دو، آپ کی قبر پاک کو ننگا کر دو. تو ایسا ہی لوگوں نے کیا. تو بارش مشکات میں یہ بات لکھی ہے. مگر اس کی سند بھائی میرے نا، آپ سنتے ہیں سند کہتے ہیں کہ جو بیان کرنے والے لوگ ہیں نا، جب لوگوں نے کتابیں لکھی انہوں نے بتایا کہ مجھے فلاں نے سنایا، اس نے فلاں سے سنا تھا، اس نے فلاں سے 200-400 سال تو بعد میں کتابیں لکھی. یہ راوی جو ہے اس کو ہم سند کہتے ہیں کہ یہ بات ہم تک کیسے پہنچی. میں یہ آپ سے فرما رہا تھا کہ میں میری بات سنیں نا، یہ مستند نہیں واقعہ، یہ نہیں ٹھیک. اس وقت بھی یہ نہیں ہوا. اب تو روزہ اطہر پر کوئی سوراخ ہونے کا سوال ہی نہیں، نہ کوئی ڈھکنا. اس وقت یہ بات کہی جاتی کہ اما عائشہ نے سوراخ کرایا تو وہ نہیں ہوا. باقی جو حضور کے معجزات کا آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا ہم نہیں معجزے مانتے، یہ بات میں بالکل 100% کہتا ہوں، کوئی یار حدیث نہیں کہہ سکتا. توبہ توبہ، ہم رسول اللہ کے معجزات جو بے شمار ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ماشاءاللہ ان کا تو معجزات بہت ہیں. ہمارے علماء میں سے امام ابن تیمیہ نے ایک پوری جلد جو آپ صحیح کیجئے، اس میں معجزات حضور کے بیان کیے. اور میرے پاس سے آ کر جن کو اہل سنت کہتے ہیں نا، بریلوی حضرات، وہ لے کر جاتے ہیں کہ اتنے معجزے تو کوئی اکٹھے نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ کہا ہوگا کہ جعلی بنائی ہوئی نا باتیں، جیسے یہ ہے سوراخ والی. میں نے عرض کیا یہ کوئی مستند واقعہ نہیں. ایسے ہی بات کو ذرا کرنا پڑتا کہ جھوٹی باتیں کیوں حضور کی طرف منسوخ. جو سچے معجزے ہیں، چاند پھٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، تھوڑا سا پانی بے شمار لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، تھوڑا سا کھانا جو اس سے ہزاروں سیراب ہو گئے، بے شمار ہے معجزے. کون اہل حدیث ان کا انکار کرتا؟ آپ نے اس لیے رشتہ کیوں ترک کر دیا؟ کوئی اہل حدیث یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حضور کے معجزے نہیں، ہم تو دن رات مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں. صحیح بات ہے. جی فرمائیں کچھ. بھائی میں مدینہ منورہ میں بڑا عرصہ رہا ہوں. میں نے 3 دفعہ وہاں نماز استسقاء ادا کی ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے. اگر اس آسان نسخے سے بارش ہو سکتی تو اس تردد اور تکلف کی پھر کیا ضرورت تھی؟ نہیں، وہ ایسا کہ گجرات کا نا جو ایک لڑکا ادھر وہاں پہ الیکٹریشین ہے، جی جی، اس نے بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ہاں واقعی وہاں پہ جو ہے نا، میں الیکٹریشین ہوں تو میرا کام ہے، میں دیکھ بھال کرتا ہوں یعنی کہ روزہ رسول کے ارد گرد کے علاقوں یعنی ایریے کی. آپ گئے ہیں مدینہ منورہ؟ نہیں، میں تو نہیں گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ کے گجراتی بھائی نے بتائی. نہیں، اسی بات ایک اور ہے کہ ہم شادی کر سکتے ہیں حدیث میں اپنے بھائی کی کہ نہیں؟ آپ ان کو بچیاں دیں، وہ آپ کو بچیاں دیں. ضرور اللہ کریں کے لیے بھائی، سارے ضرور مسلمان آپس میں ملیں. کیوں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ؟ ہم صاحب اس رشتے کی کامیابی کے لیے دعا کریں. افطار کے وقت بھی دعا کریں گے، کریں. اب بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ رشتہ جو ہے نا مبارک کرے. بالکل خوش دلی سے رشتہ کریں. وہ بھی آپ کو بچی دیں، آپ بھی ان سے لیں. آمین. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی داڑھی منڈوانا چونکہ حرام ہے، اگر روزے کی حالت کے اندر بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کے روزے پر آیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، روزے کی فکر نہ آپ کریں. روزہ تو ٹھیک ہے. روزہ تو ٹوٹے گا انہی چیزوں سے جو دین نے بتائیں، کھانا پینا مباشرت. باقی یہ چیز ہے جو بھی کرتا، جس وقت بھی کرتا، برا کرتا، گناہ. جی روزے میں کوئی خلل نہیں. جی وطروں کے بارے میں سوال ہے کہ ایک دن پہلے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر امام صاحب 2 الگ اور ایک الگ وطر پڑھتے ہیں
تو آخری رکعت کے اندر شامل ہونے والا پہلے اگر نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر 3 وتر امام اکٹھے پڑھ رہا ہے اور بندہ آخری رکعت کے اندر شامل ہوتا ہے تو کیا اسے پہلی 2 رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی؟ ہاں بھائی، جس کو یہ پتا ہے نا کہ میرے امام نے 3 اکٹھی پڑھائی ہیں، 3 کی نیت کی تھی، وہ بعد میں اٹھ کر اگر 1 رکعت اسے ملی ہے یا 2 ملی ہے تو جو باقی ہے نا وہ اٹھ کر پوری کرے، اس کو پوری کرنی پڑیں گی، اس امام کا وہ مقتدی ہے جی۔ تو کیا کرے گا پھر اس کا؟ جو چھوٹ گئی ہیں بعد میں پوری کریں۔ یعنی اگر نیت 3 کی ہے اور امام کی نیت 3 کی تھی نا، ایک ہی تکبیر ہے اور ایک ہی سلام ہے، آپ بعد کے اندر شامل ہوئے ہیں تو آپ امام کی گنتی پر پورا اتریں گے، پورا۔ لیکن اگر امام نے اس کو تقسیم کر کے پڑھا ہے تو پھر اگر آخری رکعت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ بااختیار۔ اس نے بھی 1 پڑھی، آپ بھی 1 پڑھ، پھر ٹھیک جی۔ فرض نماز کھڑی ہو گئی اور آدمی سنت اور نوافل ادا کر رہا ہے، لیکن بندہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی سی میری رکعت رہتی ہے، میں ادائیگی کے بعد رکوع کے اندر شامل ہو سکتا ہوں، تو آیا ایسا کر سکتا ہے؟ کال لے لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جب آدمی کے کانوں میں اقامت پڑے نا، وہ سن لے کہ اللہ اکبر مکبر نے شروع کر دیا تو چھوڑ دے، جہاں بھی ہے نا چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو۔ بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین ایسی روایات ذکر کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ہاتھ آپ کھول دیتے تھے اور کہتے چلو جماعت کے ساتھ شامل ہو، ادھر جماعت کھڑی ہوگی، تم آپ سنت یا نفل پڑھ رہے، تو صحیح تو یہ ہے کہ چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، اس کو سارا ثواب مل جائے گا، کوئی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر درمیان میں رہ گی نا سنتیں، جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا، بہت بڑا اجر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذرا اونچا بولیے۔ اچھا، طلاق دے ہیلو جی جی۔ یہ پتا کوئی شوہر طلاق دے بیوی نو تے بعد چ اودے گھر چل جائے، ہدیہ بھی نہ کدو دے، بیوی کو طلاق دے دے اور پھر اس کے گھر بھی چلا جائے، ہاں جی، صلح صفائی ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ صلح صفائی ہو جائے تو بیوی اس کے گھر چلی جائے، صلح صفائی ہو جائے تو ہاں جی۔ وہ کب کر گیا ہے دیکھنا تو میری بہن یہ ہے، اگر تو عدت کے اندر چلا گیا، اللہ نے اس کو عقل دے دی، ہوش ٹھکانے آ گیا تو بہت اچھا کیا، وہ چلا گیا بہت اچھا کیا، اس کے سسرال کا گھر تھا، ٹھیک ہو گیا، آپ وہ بھی راضی ہوگی اس کی بیوی، تو اس سے بہتر کیا کام ہے، گھر جو ہے نا اجڑنے سے بچ گیا، کوئی برائی نہیں، چاہیے ایسا کہ اگر اس کو سمجھ آ گئی فوراً چلا جا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، معافی دو، لے آئے گھر۔ یہ کچھ اور پوچھیں گے بہن؟ جی۔ یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، آیا ابو قحافہ نام رکھنا جائز ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں یہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، یہ مسواک کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ کس دعا کے بارے میں؟ مسواک کے بارے میں اثر کے بعد کیا جا سکتا ہے؟ مسواک اثر کے بعد، بالکل سورج غروب ہونے تک آپ روزے کی حالت میں بھی مسواک کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، مسواک تو بہت اچھی چیز، جتنی زیادہ کی جائے نیکی ہے، منہ صاف رکھنا چاہیے، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، ثواب بھی نماز کا زیادہ ہوتا ہے، سارا دن روزے میں مسواک کی جا سکتی ہے، تر ہو خشک ہو کوئی بات نہیں، ٹیسٹ ہو اس کا بھی کوئی ڈر نہیں، اگر ذائقہ محسوس ہوتا ہے تو کوئی نہیں بات، ذائقہ تو پانی کا بھی محسوس ہوتا ہے، اندر نہیں کوئی چیز جانے دے بس۔ اچھا جی، ایک یہ بات، جی پوچھیے بھائی پوچھیے۔ یہ مسواک جب کیا جاتا ہے ایک دفعہ جی۔ تو اگر وہ سوکھ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک ختم کر استعمال کے شدہ، چھوڑنا چاہیے؟ آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ استعمال شدہ مسواک کو آیا دوسرے دن یا تیسرے دن دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی کر سکتے ہیں آپ اس کو، آپ کا جب جی بھر جائے کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں کوئی تازہ مسواک میں رہ لوں، وہ آپ کی مرضی، ورنہ اسلام میں کوئی پابندی نہیں کہ صرف اتنے دن استعمال کر سکے، آپ جب تک چاہیں اس مسواک کو استعمال کر سکتے۔ جی، یہ ایک ہاتھ جتنا ہونا چاہیے، مسواک کرتے کرتے چھوٹا ہو جاتا ہے جی اس کا تو کوئی نہیں ہوتا؟ نہیں کوئی نہیں، اگر وہ چھوٹا ہو گیا استعمال کے قابل نہیں رہا یا آپ کو کوئی تازہ مسواک مل گئی ہے تو پرانی جو اس کو بے شک پھینک دیں، کوئی نہیں کہ وہ بھائی کسی اونچی جگہ رکھنا اس کو، ایسی کوئی بات نہیں، جب تک وہ کام دیتی تھی آپ نے اس کو، یا پھینک بھی دیں تو کوئی ایسی بات ہے۔ اصل بھائی اس اشکال کو دور کرنا چاہتے تھے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ مسواک جو ہے ایک بالش سے بڑی ہونی چاہیے، جب چھوٹی ہو جائے تو پھر وہ مسواک سنت کے مطابق نہیں رہتا۔ یہ اگر بات ہے تو آپ سن لیں کہ سنت میں اس کی کوئی حد نہیں آئی، نہ مقدار آئی کہ
یہ کہتے ہیں چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہونی چاہیے، برشت برق ہونی چاہیے لمبائی میں، ایک انگلی نیچے ہونی چاہیے، انگوٹھا اوپر ہونا چاہیے، 3 انگلیوں سے پکڑنا چاہیے. یہ ساری یہودیانہ باتیں ہیں لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے. کوئی ان چیزوں کی حقیقت نہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو جیسے چاہے پکڑیں، ایسا کوئی مسئلہ. دائیں ہاتھ سے پکڑنی چاہیے، اس سے مسواک کرنی. روزے کی دعا روزے سے پہلے افطار کرنے سے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ صحیح بعد میں بسم اللہ کہہ کر آپ افطار کریں، جب کھا پی کر فارغ ہو جائیں نا تو پھر یہ دعائیں ساری پڑھیں. صحیح طریقہ یہی ہے. اچھا چلیں، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے نا، ان کا اصل نام تھا عثمان. آپ عثمان نام رکھیں، یہ ابو قحافہ تو کنیت ہوتی نا، عربوں کا دستور تھا، وہ ایک دوسرا نام رکھ لیتے ہیں ادب سے بلانے کے لیے. جیسے حضرت صدیق کو کہتے ہیں ابو بکر. ابو بکر ان کا نام تو نہیں ہے، نام تو ان کا عبداللہ ہے. عبداللہ اپنا نام ہے، والد کا عثمان ہے، اس لیے آپ نام عبداللہ رکھیں یا عثمان رکھیں. یہ جو ہے نا ابو بکر، ابو حفصہ یا ابو ایسے، یہ تو ہے فلاں کا ابا. جیسے ہم بچے کے ابے کو کہہ دیتے ہیں پیار سے ان کی امیاں یا لوگ کہ یہ حسن کے ابا ہیں، فلاں کے ابا، اس کو ابو کہتے ہیں. نا اصلی آپ کا جو تھا عبداللہ تھا، والد کا عثمان تھا. ابو قحافہ اصل میں عثمان تھے. عثمان رکھے، نام پیارا ہے رسول اللہ کے صحابہ کا. دی ایک آدمی رکوع کے اندر شامل ہوا ہے تو کیا اس کی رکعت ہو گئی؟ ہاں، اس بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ جو رکوع میں شامل ہو گیا نا، اطمینان سے اس نے رکوع پا لیا، اس کی رکعت ہوگی. یہ ایک ایسی بات تھی جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے وہ بھی مانتے تھے، جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی مانتے تھے کہ یہ صورتحال ہے الگ. رکوع میں شامل ہو جائے نا، جیسے قرطبی لکھتے ہیں نا الجامع کہ اس میں پڑھتے اجماع تھا، پوری امت کا اتفاق تھا. بعد میں یہ بحث میں آ کر یہ بات کہہ دی گئی کہ جب لوگوں نے کہا کہ اگر فاتحہ اتنی ضروری ہے تو رکوع میں ملنے سے رکعت کیوں ہوگی، تو وہاں پہلے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جواب دیا کہ اگر ہوگی تو کیا بات ہے یار، وطن میں 4 فرض پڑھتے ہیں، ظہر عصر کے اور عشاء کے، سفر میں جا کر 2 پڑھتے ہیں، حالانکہ باقی 2 بھی تو فرض ہی تھے. اللہ نے کمی کر دی تو ہمیں کیا اعتراض. بعد میں مناظرانہ بات کہہ دی کہ یہ بھی کون سی طے بات ہے کہ ہوتی ہے رکعت، نہیں ہوتی. بس یہ ہے کہ بحث کی بات چل پڑی، ورنہ کوئی آدمی صحابہ سے لے کر اس کا قائل نہیں تھا کہ رکعت دوبارہ پڑھنی سب کا. اور اب تو علامہ البانی صاحب نے 10-15 صفحے میں وہ سارے آثار اور حدیثیں اکٹھی کر دی کہ کس نے دوبارہ پڑھی ہے وہ رکعت جو رکوع میں شامل ہوا ہوگی. اب وہ میرے بھائی کہہ رہے تھے آپ پہلے حدیث ہیں سنو، کیا کروں میں، کچھ بھی نہیں، میں ہوں جو صحیح بات کہنے والا، میں گروہ کا پابند نہیں. اس لیے آپ بات دیکھیں، اس کی دلیل لینی ہو تو مسجد میں تشریف آئیں، کتابیں دیکھیں. اگر آپ کہیں فلاں فرقے کی وکالت کریں گے میرے بس کی بات، میں نے علم اس لیے یہ نہیں پڑھا کہ لوگوں کی پیروی کروں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الایمان یزید و ینقص. کبھی کبھار آدمی کا دل نیکی کے کام کرنے کو بڑا چاہتا ہے اور کبھی فرض نیکی بھی جو ہے اس سے بھی بندہ جان چھڑاتا ہے. اس کیفیت کو تھوڑا سا واضح کر دیجیے. میرے بھائی جو آپ نے کہا نا کہ الایمان یزید و ینقص حدیث ہے، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، ایسا کوئی نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، نہ کسی صحابی نے فرمایا. یہ بعد میں علماء میں بحث چل پڑی کہ ایمان کم و بیش ہوتا ہے یا نہیں. کچھ لوگ کہنے لگے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. امام بخاری نے اس کی بہت وکالت کی ہے رحمۃ اللہ علیہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ایمان بڑھنے گھٹنے کی چیز کی کوئی نہیں، اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے، نیکی پرہیزگاری. ایمان تو ایک ہی، یا یس ہے یا نو. سیدھی سی بات، جیسے فون آیا تھا اس پر ہمارا ملک یو ٹرن کھا گیا، ایسی بات ہے کہ آپ مانتے ہیں اللہ رسول کو یا نہیں مانتے. ہاں نا، اس لیے کیا لمبا چوڑا ہونا. نبی کو بھی کہنا پڑے گا کہ میں مانتا ہوں اللہ کو، فرشتوں آپ کو بھی کہنا. یہ تو 2 حرفی بات ہے. ایمان جو ہے ایک ہی ہے، سب کا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. ہاں، اللہ کا خوف، پرہیزگاری، نیکی، تقوی وہ اعمال ہے جن میں کم و بیشی ہوتی. حدیث نہیں ہے یہ الایمان یزید و ینقص، کوئی بات نہیں. باقی جو حالت آپ نے بیان کی ہے نا، یہ کچھ فطری بات بھی ہے کہ انسان ہر وقت ایک حالت پر نہیں. ہم ہیں نا افکار کے بندے، پھنسے ہوئے ہیں پریشانیوں میں، وہ تنگ کرتی ہیں. کبھی ذوق و شوق سے بات کرتے ہیں، کبھی آتے ہیں گھبرائے ہوئے کام چھوڑ کر، لڑائی جھگڑوں سے جان چھڑا کر، نہیں خیال پوری طرح ہوتا تو پریشان نہیں ہونا. یہاں وہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں کہ خود رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں، ان میں سے حارثہ روتے جا رہے تھے. حضرت صدیق سے ملاقات میں پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے حارثہ تو منافق ہو گیا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے محسوس کیا کہ جب حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جنت بھی سامنے ہے، دوزخ بھی سامنے ہے. حال ہی اور ہوتا. گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں، جائیدادوں میں، کاموں میں لگ جاتے ہیں، وہ حال نہیں رہتا. حضرت صدیق بھی رونے لگے کہ یہ حالت تو میری بھی، یہ تو فرق پڑ گیا دونوں حالتوں میں. منافق روتے گئے.
تو رسول کریم علیہ السلام سے جب بات عرض کی تو آپ نے بولا نہیں، ذا کا صحیح ایمان، یہ تو تمہارے ایمان بڑے پختہ اور صحیح ہیں، اتنا معمولی فرق بھی تم نے سن لیا، یہ کوئی بات نہیں، جو حال میرے پاس ہوتا اگر یہی رہے تو گلیوں میں فرشتے تم سے مسافہ کریں، وہ نہیں حالت رہ سکتی، میرے پاس رہنے سے کچھ اور مزہ ہوگا، دور ہٹنے سے کچھ فرق آ جائے گا، پریشان نہ ہو انسان جو ہے نا بیچارہ، اسی طرح پریشانیوں کا یہ غلام اور قیدی ہے، آپ بے فکر رہیں، جو حکم اللہ نے دیا نماز پڑھتے رہیں، تعمیل حکم میں نہ کوتاہی کریں، وہ شوق سے ہو تب بھی، بلکہ جس دن آپ کو نہ ذوق و شوق ہو، میں کہتا ہوں اس دن کی بات کا ثواب زیادہ ہوگا، آپ کا جی نہیں چاہ رہا مگر اس کے باوجود آپ کہتے ہیں جی نہیں چاہتا اللہ کا حکم، جیسے اس باغ الوضو حضور نے فرمایا جب جی نہ چاہے وضو کو، تھکا آدمی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اس وقت جو پورا وضو کرتا نا اپنے کو مجبور کر، فرمایا وہ کامل وضو اس وقت کا جو ہے اس سے بہت درجے بلند ہوتے، اس لیے آپ یہ چھوڑیں کہ کب ذوق شوق ہوتا، بلکہ ذوق شوق بھی پھر تو ہم نقد چاہتے ہیں نا کوئی معاوضہ مل جائے، چھوڑیں ذوق و شوق کو، حکم خداوندی مان کر اس کو کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی، اس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام فتاوی آن لائن ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ اگر کسی بہن بھائی کو ہمارے حاضرین اور سامعین میں سے کوئی دینی، سیاسی، معاشی، معاشرتی یا شادی بیاہ کے مسئلے مسائل کے سلسلہ میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر صحیح اور بروقت حل چاہتا ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لے 08001171777۔ یاد رہے کہ معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین محقق حضرت مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی کریمیا مسجد جال والے آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک بات بھی عرض کر دوں کہ ہر جمعۃ المبارک کے روز جمعہ کی نماز سے لے کر عصر تک مولانا کی مسجد کے اندر ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ وضاحت طلب ہو، کوئی دلیل چاہیں یا مزید بات کرنا چاہیں تو وہاں تشریف لائیے گا، مولانا کشادہ خاطری کے ساتھ آپ کا استقبال بھی کریں گے اور آپ کو دلیل بھی دیں گے اور آپ کی تسلی بھی کرائیں گے، یا قائل ہو جائیں گے یا قائل کر لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔